أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي حسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شانشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، محرم کے مہینے کی شروعات کی وجہ سے آپ نے دو خطبہ جمعہ محرم کے تعلق سے تفصیل سے سنا. محرم کے مہینے کی شروعات سے پہلے آپ ایک عنوان سن رہے تھے، رب کی پسند و ناپسند. تو میں نے کہا تھا کہ محرم کی وجہ سے اس کو روکتے ہیں، پھر اس کے بعد شروع کریں گے. تو رب کی پسند و ناپسند یہی ہے آج کا عنوان، اور یہ دوسرا حصہ ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ رب العالمین کو شکر گزاری پسند ہے اور ناشکری ناپسند ہے. اور اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے بغیر فضول خرچی کے، بغیر تکبر کے. اور اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپایا جائے. انسان اللہ کی نعمتوں کو رکھ کر کے غریبی اور فقیری کو اگر ظاہر کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. اب آئیے آج کے خطبہ جمعہ کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں، ایک ہی حدیث اور ایک ہی قرآن مجید کی آیتوں کے اندر مذکور ہوتی ہیں. جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہیں اس میں سے 3 باتیں ہیں اسی حدیث کے اندر، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. آپ حدیث سنیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو باتیں اللہ کو پسند ہیں ہم اور آپ اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں ہم اور آپ یا آج کا مسلمان وہی اختیار کرتا ہے، انہی چیزوں کو اپناتا ہے. وہ کیا 3 باتیں ہیں؟ آئیے حدیث سنتے ہیں. بالکل ہی صحیح روایت ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال کون سے ہیں، کون سی ایسی چیزیں جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. توحید اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے. اس کے بعد سوال ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آپ یہ بتلائیں کہ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے بہترین محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سنیے، صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے کو جوڑنا، رشتے داروں سے اچھی تعلقات رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے. پھر سوال ہوا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ تو
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور قابل نفرت اور مبغوض اعمال، حرکات و سکنات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قابل نفرت حرکت ہے، قابل نفرت عمل ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر سوال ہوا کہ اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطیعۃ الرحم، رشتے ناطے کو توڑنا۔ جی ہاں، ابھی آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے۔ پھر سوال ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ناپسند یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے بجائے کوئی انسان کسی کو برائی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کے بجائے وہ انسان نیکی سے روکے۔ اللہ کی پناہ، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے مکمل حدیث سنی، اب ذرا سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو توحید پسند ہے اور شرک سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو توحید سے نفرت ہے اور شرک سے محبت ہے۔ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے آج مشرک ہے۔ شرکی اعمال، کفری اعمال، حرکات و سکنات، عادات و اطوار، رسم و رواج، یہ مسلمانوں کو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ توحید بولے تو مسلمانوں کو اس سے چڑ ہے، توحید سے مسلمانوں کو نفرت ہے۔ توحید اور اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کا مقام و مرتبہ، اس بارے میں مسلمان سننا نہیں چاہتا ہے، جبکہ اللہ کو یہ پسند ہے، مسلمان کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ رشتہ داروں کو ملایا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کی جائے، رشتہ داریوں کو توڑا نہ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اس کا الٹا کرتے ہیں، یہاں پر بھی رشتہ داروں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں۔ اچھے خاصے نمازی حضرات رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں، سالوں سال تک اپنے رشتہ داروں سے انہیں بات چیت نہیں ہے۔ رشتہ داروں تو چھوڑ دیجئے، آج کل کے دور میں خاص بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، جبکہ جانتے ہیں کسی مسلمان کو ایک سال اگر کوئی مسلمان بات نہیں کرتا، ایک سال، تو اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اس کی گردن اڑانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے، جو چیز رب کو پسند نہیں ہے مسلمان اسی میں آگے ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بیان بتلا رہا ہوں کہ ہم اور آپ ان تمام حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم، میرے دوستو سن لیں، خواتین اسلام بھی سن لیں، عورتیں رشتے ناطے کو توڑنے میں بہت آگے رہتی ہیں۔ خواتین کا بڑا کردار ہے سماج اور معاشرے کے اندر، ایک رشتے کو نبھانے میں اور ایک رشتے کو توڑوانے میں خواتین کا، عورتوں کا 100% ہاتھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اگر کوئی خاندان جڑ کر کے، سن لیجیے، اگر کوئی خاندان جڑ کر کے الفت اور محبت سے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس خاندان کی عورتیں بہت سمجھدار ہیں۔ اور اگر کسی خاندان کے اندر لڑائی ہے، مرد ہی لڑ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس خاندان کی خواتین جو ہے نا بہت چالو پرزہ ہے، بہت لڑائی خور ہے، بہت فسادی عورتیں ہیں۔ سن لیجیے، یہ ایک مسلم اصول ہے۔ تو سن لیں کہ اگر کوئی انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ لوگ رشتہ داروں کو توڑنے میں رہیں گے، یا پھر موٹے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کاموں کو انجام دیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر ہی سزا دے گا۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ یاد رکھ لیجیے، یہ ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے۔ اگر اللہ راضی ہے نا، آپ کا ہر کام چٹکیوں میں ہوگا، ہر بگڑی آپ کا بن جائے گا۔ لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو کوئی بھی کام جو آپ کا بننے والا ہوگا نا، نہیں بنے گا۔ آپ کے سامنے آ کر کے، آپ کے ہاتھ میں آ کر کے وہ کام آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ ناراض تو سب ناراض۔
جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہی آج کا مسلمان کر رہا ہے. حیرت اور تعجب کی بات ہے. رشتے ناطے توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، مسلمان وہی کرتا ہے. اچھا آگے بڑھیے. تیسری بات کیا حدیث کے اندر؟ کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی کو برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے. آپ دیکھیں گے مسلمان یہی کرتا ہے. کوئی مسلمان نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا ہے، ڈرتا ہے اگر میں اسے بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا بیچارہ، نماز پڑھنے کے لیے کہوں گا، اللہ کی باتیں کہوں گا، دعوت توحید دوں گا تو ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرتا ہے. لیکن بولیے برائی کی دعوت دینے کے لیے جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے سب سے پہلے کرتا ہے، پہلی فرصت میں کرے گا. ایک دوست اپنے دوست کو نماز کے لیے نہیں بلائے گا، لیکن ایک دوست اپنے دوست کو بدکاری کی طرف، شراب پینے کے لیے اور زنا کاری کے لیے اور دیگر حرام کاموں کے لیے ضرور بلائے گا، بلکہ اکسائے گا. آج سماج اور معاشرے کی حالت یہ ہے، اگر آپ نیکیوں کا کام کرنے لگ جائیں نا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے لگ جائے، پورے محلے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے. پورے محلے والے، پورے جماعت والے آپ کے دشمن بن جائیں گے. بڑا آیا نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والا. وہی اگر آپ برائی کی دعوت دینے لگے، وہی اگر آپ لوگوں کو ناچ گانا سکھانے لگے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور تو اور ہے، آج کل ایک بیماری تو بہت ہی زیادہ عام ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اگر کوئی مسلمان نیکی کی طرف آ جائے، توحید کی طرف آ جائے، ہماری مسجد میں آنے لگے، کوئی نوجوان اگر آنے لگے تو دیکھ لیجئے جتنے بھی آزو بازو والے لوگ رہتے ہیں پورے سب بوکھلاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث مسجد کو جا رہا، کیسے جا رہا؟ اسے روکتے ہیں. جس طرح سے پولیس کہیں پر چھاپا مارتی نہیں، دھاوا بولتی مجرموں کے پاس، روڑیوں کے اوپر، ویسے ہی سارے کے سارے لوگ اس آدمی کے گھر پر جا کر کے چھاپا مارتے ہیں. ہمارے بھائی مسکرا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایک نوجوان آیا، کہا مولانا مجھے تو سب پریشان کر رہے ہیں، میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں ہر کوئی مجھے فون کر کے بول رہا ہے کہ تو ٹونڈے کی مسجد کو جا رہا، کیوں جا رہا؟ نہیں جانا. اور تو اور ہے، رمضان میں ہمارا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، آ رہا تھا، پچھلا رمضان نہیں آیا، تو ہم نے پوچھا یہ رمضان جو گیا، پوچھا کہ بھائی وہ آدمی نہیں آ رہا، کیا قصہ؟ ارے مولانا لوگ اسے بول رہے ہیں، مطلب کہ یہ تھا، پیتا تھا تو الحمدللہ اس کو چھوڑا دیے تھے نصیحت وغیرہ کر کے، تو لوگ اسے بول رہے ہیں کہ لے 200 روپیہ، جیب سے نکال کے دے رہے ہیں، یہ لے 200 روپیہ 500 روپیہ تو پی، اور اگر تجھے ہونا تو اور ہم دیں گے، لیکن تو ٹونڈے کی مسجد کو نہیں جانا. دیکھیے کیسے لوگ، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دیکھیے پینا، شراب پینا انہیں منظور ہے، زنا کرنا لوگوں کو منظور ہے، لیکن لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی انسان نمازی بن جائے، کوئی مسلمان نمازی بن جائے، اہل توحید والا بن جائے، یہ منظور نہیں. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایک نوجوان یہ سچے واقعات ہیں، ہمارے مسجد میں آتا تھا، فجر کی نماز کو آتا تھا، کوئی اس کا فوٹو مار کر کے اس کے بھائی کو بھیج دیا، اس کو ڈرا دھمکا کر کے اس کو بول دیا کہ تو اگر گیا تجھے گھر سے نکالتے، بیچارہ ہو گیا، نکل گیا، وہ نماز وغیرہ سب چھوڑ دیا. دیکھیے کسی انسان کو اگر ہمارے محلے میں شراب کی دکان کھل جائے، کائنات کے رب کی قسم کہہ رہا ہوں کسی مسلمانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہے گی، کیا بھی نہیں کھل رہا ہے، کھل سکتے ہیں. زنا کا اڈا کھل جائے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کوئی نوجوان ہے اگر شراب پی کر کے راستے میں پڑا رہ جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر نماز کو آ جائے، اگر کوئی نوجوان توحید کو اپنا لے، اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، تو دیکھ لیجئے سارے کے سارے لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. بھائی کیوں آپ کو نیکیوں سے نفرت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے اوپر بہت جلد نازل ہونے والا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب مسلمان یہ کام کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھیے جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہی کام مسلمان زیادہ کر رہے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکیوں سے روکا جائے، لیکن مسلمان وہی کام کرتے ہیں. مسلمان کہلانے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، داڑھی ٹوپی رکھنے والے لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے دوستو، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، ذرا سنیے اور اپنے کان بھی ذرا کھول لیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ آج ضرورت اسی بات کی ہے. ہر چیز کے اندر ہم اور آپ یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا پسند ہے ہم نہیں کر رہے، جو اللہ کو ناپسند ہے ہم وہی کر رہے ہیں. کر ہی نہیں رہے.
بلکہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں، مزہ لے لے کر رہے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے، اس حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی، جو اللہ کا پسند ہے وہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ سنیے ذرا غور سے، اور اپنے ملک کے حالات کو بھی میں رکھنے والا ہوں اس بات کے تحت۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے اس میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے گڈ کیریکٹر، اچھا اخلاق۔ اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جس سے اللہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفرت ہے، وہ ہے بیڈ کیریکٹر، برا اخلاق و کردار۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آج سب سے زیادہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہیں۔ اچھے اخلاق والے مسلمان آپ کو لاکھوں میں، لاکھ میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں ایک کوئی ایک ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ لیکن برے اخلاق و کردار والے مسلمان آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے۔ کون سی ایسی خرابی ہے، کون سی ایسی بد اخلاقی ہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہ ہو؟ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دغا بازی، دھوکہ بازی، کبر و غرور، ایک دوسرے کا حق ماننا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کے زمین پر قبضہ کر لینا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا۔ کون سی ایسی خرابی ہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک والے لوگ ہیں، جو غیر قوم والے لوگ ہیں، وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اسلام سے جو آج غیر قوم والے لوگ نفرت کر رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ ہم مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان ایسے ہیں تو اسلام بھی ویسا ہی ہوگا۔ جب مسلمان ایسے ہیں، جب مسلمان چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں، تو اسلام نعوذ باللہ ویسا مذہب ہوگا۔ اس لیے کہ ہر کوئی تو کتاب کھول نہیں سکتا نا، ہر کوئی تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سنیے، ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے جو ہے نا، یہ ہم کو پڑھتے ہیں۔ وہ جیسا ہم کو دیکھیں گے ویسا ہی اسلام کو سمجھیں گے۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور آج ایک دور ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدسن ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نشانہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں تو اسلام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب جو انسان اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، کتاب کھول لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، لیکن اتنی فرصت کہاں ہے؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں کوئی ایک انسان ایسا رہتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ بھائی پہلے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ بہت پہلے میں نے منصف پیپر کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا۔ وہ اخبار جو ہے نا، یہاں آدونی کے اندر ہمیشہ آیا کرتا تھا پہلے، اب بند ہو گیا۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا حیدرآباد شہر کا۔ ایک لڑکی جو ہے کالج میں پڑھتی تھی، اب مسلمان بننے کے قریب ہو گئی۔ گھر والے بڑے پریشان، بڑے خاندان کی، بڑے گھرانے کی، بڑا پریشان، کیا کریں کیا کریں، ذرا غور سے سنیے۔ تو اسے کسی نے کہا، اس کے باپ کو، کس نے کہا تھا واللہ علم، اس کے باپ نے کہا کہ اچھا بیٹا اسلام قبول کرنا چاہتے؟ کہا ہاں کرنا چاہتے ہو۔ بچے بھی خوش ہو گئے، کہا کہ ہم لوگ تجھے سپورٹ کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیں، لیکن ایک کام کر، وہ وہاں ہمارے گھر سے قریب ایک دکان ہے، وہ داڑھی والے ٹوپی والے بیٹھتے ہیں، تجھے معلوم ہی ہوگا۔ ہاں چاچا، ہاں ابو معلوم ہے، وہاں ابو ایک چاچا بیٹھتے ہیں، تو کہ جا اسی کے پاس سے آم لے کر کیا، آم کا موسم تھا، جا ذرا بولنا کہ اچھے اچھے مہنگے اور کوالٹی کے ہمیں آم دو، لے کر کیا۔ بچی گئی، پیسہ وغیرہ لے کر گئی، جا کر کے اس مسلمان کو، داڑھی والا ٹوپی والا جو تھا، اسے بولی کہ مجھے اچھے مہنگے اچھے کوالٹی کا آم دو، تجھے جتنا پیسہ ہے سب دے دیں۔ لے کر کے وہ آ گئے، سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا باپ جو ہے بچی کے سامنے میں، پورے لوگوں کے سامنے میں اب جو ہے آم کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب آم کو باپ نے کاٹا تو جتنے اچھے تھے اس سے دگنا تگنا جو ہے آم خراب نکلا، سڑا ہوا نکلا۔ پیسہ تو فل لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وزن میں بھی آم کم تھا۔ تب باپ بولتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کا ماننے والے لوگ ایسے ہی چور ہوتے ہیں، وہ چکے ہوتے ہیں جو ہر چیز میں دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم اس مذہب کو قبول کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ بچی بولتے ہیں کہ نہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اسی ہندو ہی میں رہوں گی۔ دیکھیے، داڑھی ٹوپی والے کے اخلاق اور کردار نے ایک انسان کو اسلام سے دور کر دیا۔ آج یہی ہوتا ہے، اب بازار میں چلے جائیے،
جو داڑھی ٹوپی والا ہوگا نا، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ آزما کے دیکھیے، آپ آنکھ بند کر کے کسی داڑھی ٹوپی والے سامان لیجیے اور گھر میں جا کر کے چیک کیجیے، خرابی رہے گی، وزن میں کم ہوگا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں بھی جا کے سامان لیا، تو لیجیے، شام کا وقت تھا، جا کے لیا، جتنا بولا اتنا دے دیا، تو پیسہ بھی کم کر دیا۔ نہیں مولوی صاحب آپ امام ہیں، پیسہ بھی 20 روپیہ کم کر دیا، اور سامان آدھا سے زیادہ خراب تھے، یہ لیجیے۔ کیسے لوگ ہیں دیکھیے، ایسا ہی ہو رہا میرے بھائیوں۔ تو آج ہمارے اخلاق اور کردار نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، جبکہ جانتی ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے دین کی ایک پہچان اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، میں اچھے اخلاق کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا اخلاق ایک دم گھٹیا سے گھٹیا ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کا، ہماری جماعت کا اور بھی اخلاق گیا گزرا ہے۔ ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں، مٹھاس نہیں، اچھا بول نہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، خاندان والوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، معاملات میں اچھے نہیں۔ یہ لیجئے میرے دوستو، سن لیجئے اللہ کا پیغام۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو نفرت کا ماحول ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے غیر قوم والے بھائی ہیں اگر وہ ہم سے محبت کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا، تو اللہ نے اس کا علاج بتلا دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم غیر قوم کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو نا، اپنے دشمنوں کے دلوں میں محبت گھسانا چاہتے ہو، جانی دشمن کو بھی اگر تم اپنا دوست بنانا چاہتے ہو نا، تو تم یہ کام کرو۔ یہ اللہ نے بتلا دیا ہے، اور جب تک مسلمان یہ کام نہیں کریں گے، یہ دشمنی اور بھی پھیلنے والی ہے۔ کیا ہے وہ کام؟ اچھا اخلاق ہے۔ سنیے اللہ کا فرمان، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ لوگوں سنو، نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ نیکی اور برائی، اچھائی اور خرابی، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کو تیسا ہم اور آپ کرتے ہیں نا، یہ کبھی بھی جیسے کو تیسا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم جو ہے اپنے معاملات کو برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جی ہاں، سن لیجیے، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کو تیسا کرتے ہیں، معاملہ الٹا ہو جاتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بدسلوکی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، حسن سلوک سے دو۔ اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو تم اسے پلٹا کے مت مارو، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تمہارا جانی دشمن ہوگا نا، جو تمہارا قاتل ہوگا، جو تمہیں مرڈر کرنے کے لیے آیا ہوگا، جو تمہارا مرڈر کرنے کے لیے پلان بنا کر کے آیا ہوگا، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا یار بن جائے گا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، وہ تمہارا خیرخواہ بن جائے گا، تمہارا جانی دشمن چھوڑ کر کے جانی دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تب۔ لیکن یہاں تو مسلمان کیسے اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کسی کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھ لیجیے، جتنا آپ اچھائی کریں گے وہ اتنا ہی خطرناک ڈنک مارے گا۔ وہ آج کل کا دور ایسا ہے، کسی کے ساتھ آپ جتنا بھی اچھا سلوک کر لیں گے، وقت آئے گا تو آپ کو بڑا خطرناک ڈنک مارے گا۔ تو ہوشیار رہیے۔ ہاں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اندر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں موجود ہوتی ہیں۔ کیا کہا اللہ نے کہ تم جو ہے برائی کا جواب اچھائی سے دو، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ بھائی ہم اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اپنائیں گے کب؟ اختیار کب کریں گے؟ کیا وہ صرف پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ صرف سننے کے لیے؟ کیا وہ مزہ لینے کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیا تھا قتل کرنے، ایک مرتبہ دیکھا، اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے؟ کیا وہ صرف واقعات سننے کے لیے؟ کیا وہ سارے واقعات صرف کاروں کے مزے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان تمام واقعات کے اندر ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم بھی انہی چیزوں کو اپنائیں اگر دنیا میں چین و سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔
ہم بھی اچھے اخلاق والے بنے اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے میرے دوستو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور کردار ہی کی وجہ سے آج غیر قوم والے جو ہے نا، ہم مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے قریب رہتے ہیں، وہ لوگ بولتے کہ نہیں بھائی اسلام ایسا نہیں، لیکن زیادہ تر تو لوگ سماج معاشرے کے اندر بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہیں۔ میرے دوستو اچھے اخلاق کو اپنائیے۔ یہ اچھا اخلاق جہاں ایک طرف آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، آپ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے، اللہ کو یہ باتیں پسند ہے، وہیں دوسری طرف جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کو ملے گی، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی حدیث جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل کریم یحب الکرم ویحب معالی الاخلاق ویبغض صفصافها۔ کہ لوگوں سنو، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ خالی سننے والی باتیں نہیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے ہے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ رحم و کرم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں پر رحم کیجئے، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ آپ لوگوں پر مہربانی کیجئے، اللہ آپ کے اوپر مہربانی کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، اور اللہ رب العالمین اچھے اخلاق و کردار کو، گڈ کیریکٹر کو پسند کرتا ہے۔ اچھے اخلاق و کردار والے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور بد اخلاق، بد کردار، زبان کا خراب، عادات کا خراب، ان جتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو زبان کے خراب ہوں، جو اپنے ہاتھوں کے خراب ہوں، جو اپنے عادات و اطوار کے خراب ہوں۔ اور اللہ تو نفرت کرتا ہی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، آج پورے مسلمان اللہ کی نفرت میں جی رہے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بھائی جب مسلمان بد اخلاق بد کردار والے ہو گئے تو اللہ کی مدد کیسے آگے؟ بولی اللہ ہماری دعاؤں کیسے قبول کرے گا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میرے بازو میں بیٹھنے والا، جنت میں میرے ساتھ رہنے والا، حشر کے میدان میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں رہنے والا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا وہ انسان ہوگا جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہ انسان جنت میں میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ انسان میرے ساتھ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو انسان برے اخلاق و کردار والا ہوگا، جو انسان بد زبان ہوگا، یہ سب حدیث کے اندر ہے، جو انسان بد زبان ہوگا، جو انسان بد کردار ہوگا، جو انسان ہمیشہ بک بک کرنے والا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو بولنے کی بیماری رہتی، پھٹ پھٹی رہتے، ہماری زبانیں بولتے پھٹ پھٹی، کتنا بولتا ہے۔ جو انسان پھینکنے والا ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تکبر کرنے والا ہوگا، تو اس طرح کے جتنے بھی بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں اور کروں گا، اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں بھی آنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے پناہ، بد اخلاق بد کردار لوگوں کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ایسے لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں اور قیامت کے دن اپنی مجلس میں آنے نہیں دوں گا، ایسے لوگوں کو میں اپنے قریب نہیں رکھوں گا، دور بھگا دوں گا۔ اللہ کی پناہ، جو قوم اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہو بد اخلاقی کی وجہ سے، جو قوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں مبغوض ہو، قابل نفرت ہو، اسے دنیا کے اندر چین و سکون مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ میرے دوستو، اچھے اخلاق اور کردار کو اپناؤ، بد اخلاقی سے بچو، بد کرداری سے بچو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے زندگی کا جائزہ لو، دنیا والوں کو نہ دیکھو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، ان کون سا سیدھا ہے، ان کون سا سیدھا ہے، ایسا بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب کون سا سیدھا، اچھے اخلاق والا، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، انسان کو اس کی پیٹھ نظر نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری پیٹھ ہے نا، کبھی دیکھے آپ اپنی پیٹھ کو؟ آئینہ کے اندر بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن دوسرے کرداروں سے بہت جلدی نظر آ جاتا ہے۔ اپنے اندر گریبان میں جھانکیے، اپنی اصلاح کیجیے، اچھی اخلاق اور کردار والے بنیے، دوسروں کو مت دیکھیے، دنیا والوں کو مت دیکھیے۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو دنیا تو چھوڑیے، ہماری اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اور آپ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیے۔ ہم کیسے؟ اپنے آپ کو بدلیے،
اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے. اخلاق اچھا تو سب اچھا، اخلاق خراب تو سب خراب. سب خراب کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا جانتی ہیں؟ آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب برباد. سن لیجیے، یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں نا، روزہ جو رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب برباد. دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. جی ہاں سن لیجیے، جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جس انسان کی بیوی بد اخلاق ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جی ہاں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، کہ جو برا اخلاق ہے، جو بیڈ کریکٹر ہے، تمام نیکیوں کو ایسے ہی ضائع و برباد کر دیتا ہے، جلا کر کے خاک کر دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، جس طرح سے سرکہ شہد میں ڈالنے سے شہد کو خراب کر دیتا ہے. جو سرکہ ہے نا، وینیگر جسے کہتے ہیں، کبھی شہد میں ڈال کر کے دیکھیے، شہد کے اندر سرکہ ڈالنے سے شہد پورا خراب ہو جاتا ہے، وہ پینے کے لائق نہیں رہے گا، آپ پی نہیں سکتے. اسی طرح سے ایک انسان کا بیڈ کریکٹر ہے اس کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے برے اخلاق سے پناہ پکڑتے تھے. اللہ کی پناہ دعائیں کرتے تھے. جی ہاں، اللہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے برا اخلاق والا مت بنانا. پناہ پکڑتے تھے. دعا سیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے گا، میں بتلا دیتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا والادوا. یہ چھوٹی سی دعا آپ نماز کے اندر، تشہد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہترین دعا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، کہ اللہ تو مجھے برے اخلاق کردار سے بچا لینا. اللہ اکبر. اللہ تو مجھے برے اخلاق کردار سے بچا کر کے اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا. والاعمال، اے اللہ تو ہمیں برے کردار سے بچانا، برے اعمال سے بچانا، جو برے برے گناہ کے کام ہیں، اے اللہ تو اس گناہ کے تمام کاموں سے بچانا. والاہوا، اور اے اللہ تو مجھے بری خواہشات سے بچانا. اے اللہ تو مجھے ہر طرح کے نفسانی خواہشات، برے خواہشات سے بچانا. والادوا، اور اے اللہ تو مجھے ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچانا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے کتنی جامع اور معنی دعا ہے. صرف ایک لائن کی دعا، ایک لائن بھی نہیں، آدھی لائن کی دعا ہے. تو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یاد کر لیجئے، بیان کے اندر جو ہے دیکھ کر کے یاد کر لیجئے، اور انشاءاللہ میں لکھ کر کے بھی لٹکا دوں گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے اخلاق اور کردار سے پناہ پکڑا کرتے تھے. اور آج کل تو کیسی کیسی بیماریاں، انسان ہٹا کٹا ہے، کیا بھی نہیں ہے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا. ابھی آپ نے ایک خبر سنا ہوگا ایک ہیروئن کے بارے میں، کیا بھی نہیں تھا، ہٹا کٹی تھی اور ہارٹ اٹیک آیا، مر گئی. ایسے بہت سارے نوجوان. ابھی تو اچھا تھا، خبر آتی، ابھی تو میں اس سے ملاقات کیا ہوں، اتنا جلدی مر گیا. تو آج کل چھوٹی بڑی بڑی بیماریاں بہت خطرناک ہے، بہت تیزی کے ساتھ انسان کے اندر گھس جاتی ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ ہر طرح کی چھوٹی اور ہر طرح کی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں. اور اچھے اخلاق کی بھی دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یہ دعا جو ہے کئی الفاظ میں ہے. لوگ جو ہے یہ دعا جب آئینہ دیکھتے تب پڑھتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ پڑھتے. غلط ہے، وہ آئینہ دیکھنے کی کوئی دعا نہیں. سب جو ہے سمجھ لیجیے کہ بہت ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، چھوٹی ضعیف نہیں، بہت زیادہ ضعیف ہے. تو یہ آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں، اچھے اخلاق اور کردار کی دعا ہے. اللہم کما حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت پیدا کیا، بڑا بہترین شکل و صورت عطا کیے. فحسن خلقی، تو اے اللہ تو میرے اخلاق و کردار کو بھی اچھا بنا دے. تو یہ دو دعائیں یاد کریں گے، بولے بھائی، ہمیشہ پڑھیں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے. نماز کے اندر، تشہد کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے، سجدے میں پڑھ سکتے، نفل نماز کے سجدے میں آپ پڑھیے، کبھی بھی آپ پڑھیے. رات میں اٹھ کر کے دو اذان اور اقامت کے درمیان میں جب وقفہ رہتا ہے، جب دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، تب پڑھا کیجیے. بارش آج کل ہو رہی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بارش جب ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تب پڑھیے. اگر دعا قبول تو آپ کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. تو پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا
کہ اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، جو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہر حال میں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آمین۔ اور اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کاموں، ان تمام حرکات اور سکنات سے محفوظ رکھ جنہیں تو ناپسند کرتا ہے، آمین۔